بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. شاہراہ دستور سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور بڑی ہی دلچسپ صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی اور آنریبل ججز آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اسٹریٹجی بنائی گئی تھی باقاعدہ طور پہ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ نے ٹیلی فون پہ ہدایات دی تھیں، کوئی رعایت نہیں کرنی، فل ڈوز دینی ہے اور دبا کے رکھنا ہے اور کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں دکھانی. تو لہٰذا ساری رات بحث ہوتی رہی، تیاری ہوتی رہی اور صبح بھی سلام مشورے ہوئے. اٹارنی جنرل آفس میں پہنچے ہوئے تو ان کو فوری طور پہ بلایا گیا. وزیر اعظم صاحب نے بلایا اور وہاں پہ لاء منسٹر اعظم طارق صاحب بھی تھے، دیگر بھی تھے اور وہ قانون دان بھی تھے جو نظر نہیں آتے، وہ قانون دان بھی ہیں جو اپیئر ہو رہے ہیں. اور کیونکہ کچھ نے تو اپیئر ہونا ہے، کچھ پیچھے مشورے دینے والے بہت ہیں، وہ سارے موجود تھے. اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ فکر نہیں کرنا، دبا کے رکھنا ہے اور فل ڈوز دینی ہے، کوئی رعایت نہیں کرنی. ساتھ ہی ساتھ عرفان قادر صاحب کو بھیجا گیا تھا حوصلے کے لیے کہ وہ بھی جا کے آج کمرہ عدالت میں جائیں گے. اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مزاج ہے اور وہ الجھتے بہت ہیں، اگریسولی آتے ہیں اور جہاں پہ دیکھنا ہو کہ دبانا ہے جناب عدلیہ کو تو وہاں پہ وہ بھرپور طریقے سے آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ساری اسٹریٹجی وہاں پہ تیار ہوئی، وزیر اعظم آفس میں تیار ہوئی اور مکمل طور پہ سب نے تیار کر کے اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ وفاقی وزیر جو ہیں وہ بھی جائیں گے کمرہ عدالت میں، جا کے بیٹھیں گے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ دو وزیر سو گئے، ایک رانا صاحب سو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب، اور ایک مفتی صاحب سو گئے. اور ان دونوں کو خواجہ صاحب نے جگایا پھر، کیونکہ کمرہ عدالت ہے اور وہاں پہ سونے کی اجازت تو نہیں ہوتی اور ہو سکتا ہے خراٹے وراٹے بھی کوئی نکلے ہوں. تو بہرحال ان کو جگایا گیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ باہر کافی تم تراک کے ساتھ سب سے پہلے تو وزراء آئے اور سپریم کورٹ کے باہر، سپریم کورٹ کے احاطے میں ہی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ذرا دبا کے ڈوز دی، مولانا غفور حیدری صاحب نے دبایا اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب آئے، انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنا موقف دیا. انہوں نے جواباً مسلم لیگ نواز اور سرکاری وزراء کو دبایا کہ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. بہرحال کمرہ عدالت میں پہنچ گئے جی. اور عرفان قادر صاحب کا بھی بتا دیتا ہوں کہ عرفان قادر صاحب بھی آج کمرہ عدالت میں پہنچے اور سٹارٹ جیسے ہی عدالت آئی، چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس محمد امین الدین خان صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب. تو ترتیب میں بتا دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے کہ سینٹر میں چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، چیف جسٹس سینٹر والی کرسی میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، رائٹ سائڈ پہ سینئر موسٹ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، لیفٹ سائڈ پہ جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب والی پہ پھر نیکسٹ جسٹس محمد امین الدین اور پھر لیفٹ سائڈ پہ چیف جسٹس صاحب کے یعنی کہ منیب اختر صاحب کے ساتھ بیٹھیں جسٹس جمال خان مندوخیل. یہ اس طریقے سے ترتیب ہوتی ہے جی. یہ ترتیب ہوئی ہے کمرہ عدالت نمبر 1 میں. تو سب سے پہلے تو عرفان قادر صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اپیئر ہو رہا ہوں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کل تو سجیل سواتی صاحب آئے تھے، تو آج آپ کیسے آ گئے؟ اور ان سے کوشچن کیا گیا کہ کون الیکشن کمیشن کو، کل تو سجیل سواتی کر رہے تھے، آپ پھر کس لیے آئے ہیں؟ تو اس پہ تھوڑی سی انبن ہوئی اور وہ ہو جاتی ہے، عرفان قادر صاحب کا یہ مزاج ہے. تو انبن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ میرا دلائل نہیں سننا چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں. تو وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے، لیکن وہ ایک خاص مقصد کے لیے گئے تھے. وہ خاص مقصد یہ تھا کیونکہ وہ عرفان قادر صاحب ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی. اگلا کوشچن یہ آنا تھا کہ جناب منسٹر اپیئر نہیں ہو سکتا، معاون خصوصی اپیئر نہیں ہو سکتا ایز لائر کے. تو اس لیے انہوں نے پھر واپس گئے، جا کے انہوں نے استعفیٰ سبمٹ کیا شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو، اور وہ استعفیٰ فوری طور پہ منظور کیا گیا. اور یہ بھی صرف درمیانی پیریڈ کے لیے ایڈ ہاک، جیسے ایک زمانے میں فروغ نسیم صاحب آئے تھے لاء منسٹر کے طور پہ، انہوں نے استعفیٰ دے کے آئے تھے اور آ کے اپیئر ہوئے تھے. اپیئر ہونے کے بعد پھر واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے تھے اور لاء منسٹر بن گئے تھے. اسی طریقے سے یہ بھی اس طرح ہو رہا ہے. اب عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے باقاعدہ طور پہ وکالت نامہ سبمٹ کریں گے اور اپیئر ہوں گے. ایک پہلی بات تو یہ. دوسرا، 3 جماعتوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز نے بھی فریق بننے کے لیے درخواست رجسٹرار آفس گئے. رجسٹرار آفس نے درخواستیں وصول نہیں کی. انہوں نے کہا جی کمرہ عدالت میں جائیں، وہاں پہ براہ راست دیں. کمرہ عدالت میں جا کے فاروق اجناق صاحب نے بتایا کہ جناب ہماری درخواستیں وصول نہیں کی جا رہی. تو انہوں نے کہا میں ہدایت کر دیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کی درخواستیں وصول ہو جائیں گی. درخواستیں وہ وصول کر لی گئیں اور اس کے بعد وہ بھی باقاعدہ طور پہ فریق بن گئے. اور اس طریقے سے اندر باہر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وزراء کافی
جو ان کو ہدایات دی گئی تھیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، انہوں نے بھرپور طریقے سے ان ہدایات پہ عمل کیا اور بڑے زور شور سے وہاں سوالوں کے جواب دیے اور سپریم کورٹ کو غلط ثابت کیا، اور وہی 3-4 کی بحث کو دوبارہ چھیڑا، اور پھر جو امینڈمنٹ ہو رہی ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد خاص طور پہ مولانا غفور حیدری صاحب بہت اگریسو تھے، انہوں نے بھی کافی سخت گفتگو کی، وہ بھی پہنچے، خواجہ آصف صاحب بھی پہنچے، تو یہ سب کے سب گئے ہیں جی، انہوں نے سنا۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، اب آگے دلچسپ مرحلے ہیں، سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو عرفان قادر صاحب کا بتا چکا ہوں، تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا جی میں پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں، الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں آپ نے تاریخ کہاں سے دے دی ہے، آپ نے یہ تاریخ کس آرڈر کو پڑھ کے دی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے کس آرڈر کو پڑھ کے، کس فیصلے کو پڑھ کے آپ نے تاریخ دی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا 3-2 والا، جس میں 5 آنریبل ججز کے دستخط تھے، اس کے بعد ہم نے یہ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ تو 3-4 کا تھا، اور وہ فیصلہ تو وہ تو پٹیشن ہی خارج کر دی تھی پی ٹی آئی کی ہم نے، اور وہ 4 آنریبل ججز ایک سائڈ پہ تھے، 3 ایک تھے، تو 3 مینورٹی میں تھے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب کیس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں، لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ نہیں میری بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور مجھے بات اپنی مکمل کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کر لیں آپ مکمل۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ 3-4 کا ہے، یعنی جو 2 آنریبل ججز انہوں نے کہا کہ جسٹس اختر من اللہ اور جسٹس شاہی آفریدی جو بینچ میں موجود نہیں تھے، جو چھوڑ گئے تھے، 2 چھوڑ گئے تھے، 2 خود ہی الگ ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب خود الگ ہو گئے، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اختر من اللہ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کی سوابی کو چھوڑ دیا۔ تو ری کانسٹیٹیوشن بینچ ہوا 5 کا، ری کانسٹیٹیوشن ہوا، اس میں یہ ساری 5 آنریبل ججز نے سنا، 5 ججوں نے آرگومنٹ سنے، 5 ججز نے سب کچھ سنا، اور 5 ججز نے فیصلہ جاری کیا چیف جسٹس پاکستان نے، اور 5 ججز کے ہی دستخط ہیں، اور اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ نہیں جی وہ فیصلہ تو تھا 3-4 کا تھا، اور 4 ہم ہیں اور 3 مینارٹی ہیں، تو اس لیے، اور آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، اور ان چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی بات آ گئی ہے، لیکن وہ بضد تھے، 4 ججز کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن تاریخ کیسے دے سکتے؟ اب وہ الیکشن کمیشن سے اپنی اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پٹیشن ہی خارج ہو گئی پی ٹی آئی کی، تو پھر آپ نے تاریخ کیسے دی؟ جب سپریم کورٹ نے درخواستوں کو مسترد کیا تو الیکشن کمیشن کیسے صدر کے پاس گیا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا سپریم کورٹ کا حکم نہیں تو الیکشن کی تاریخ کیوں دی؟ 4 ججز کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کیسے الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے ریورس گیئر لگا دیا، اور اس پہ تھوڑا سا پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بات آپ کی آگے چلیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے ابھی بات پوری کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی اپنے اختلافی فیصلے کے ایک ایک لفظ پر قائم، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہم نے جو تجاویز فیصلے میں دیں چیف جسٹس سے درخواست ہے ان پر غور کریں، اور ہمارا فیصلہ آرڈر آف دی کورٹ ہے، 4 ججز نے درخواستیں مسترد کی تھیں، جب حکم ہی نہیں تھا تو یہ کیس کیسے چل سکتا تھا؟ عرفان قادر صاحب کا معاملہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد مختصر حکم نامے میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ 3-4 کا ہے، یہ اب جسٹس منیب اختر صاحب وہ بولے، انہوں نے کہا کہ مختصر حکم نامے میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ 3-4 کا ہے، اختلاف رائے جج کا حق ہے، یہ اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا، اور بات تو صحیح ہے، تمام جو ایک ہے کہ جو وہی ججز شمار ہوتے ہیں جو کورٹ روم میں موجود ہوتے ہیں، جو کیس سنتے ہیں، جو دلائل سنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ صادر کرتے ہیں، جو 2 آنریبل ججز تھے ہی نہیں پوری پروسیڈنگز میں، جب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ہیئرنگ شروع ہوئی، تو اس میں 5 ججز تھے، لہٰذا تو اس لیے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہے، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ اپنی پروسیڈنگ جاری رکھیں، اور سجیل سواتی سے کہا کہ آپ آرگومنٹس جاری رکھیں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں نے الیکشن کمیشن کو خفیہ رپورٹس دیں، عدالت کہے گی تو خفیہ رپورٹس بھی دکھا دیں گے، اور رپورٹس میں بکھر میاں والی میں تحریک طالبان اور سندھ دیش مختلف کالعدم تنظیموں کی موجودگی ظاہر کی گئی، اور اس یہ سین کریٹ کیا تھا۔ ایک الیکشن کے لیے 4,12,000 کی نفری درکار ہے، اور 2,97,000 سیکورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ اب جسٹس منیب اختر پوچھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں 8 فروری کی، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کی، 8 فروری کے بعد
کے لیٹرز ہیں یہ، اور آپ 8 فروری کے یہ لیٹرز پر انحصار کر رہے ہیں، جسٹس منیب نے کہا۔ تو جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ عدالت نے 1 مارچ کو اپنا فیصلہ سنایا، کیا آپ کو فروری میں خیال تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب پوچھتے ہیں۔ اور ہماری طرف آپ کہتے ہیں کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا تھا تو صدر کو 30 اپریل کی تاریخ کیوں دی؟ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ سوال جو جسٹس منیب صاحب پوچھ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان سوالوں کو آپ نوٹ کریں اور ان کے جوابات دیں، لیکن پہلے آپ جو آرگومنٹس دے رہے ہیں وہ اس کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل درمیان میں پھر آئے، انہوں نے کہا جی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس حسن اللہ صاحب کے فیصلے جو تھے کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں؟ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ چیمبرز کی تھیں، یعنی کہ چیمبرز میں یہ ڈسکشن تھی، اس لیے چیمبر کے جو معاملات ہیں وہ یہاں ڈسکس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کہ جب یہ سارا ہو رہا تھا تو وہیں چیمبر پہ بیٹھ کے ہی 9 آنریبل ججز بیٹھے تھے، جس میں 2 نے کہا کہ جی ہم نکل جاتے ہیں، اور 2 نے کہا کہ ہم آپ کی مرضی ہے بٹھائیں نہ بٹھائیں، انہوں نے بھی ایک اپنی رائے دے دی، اور 2 ججز وہ بھی رائے دے چکے تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس نقوی صاحب۔ اب یہ جسٹس مندوخیل صاحب جو پیچھے جا رہے ہیں، یہی موقف لا منسٹر کا اور گورنمنٹ کا، جو جسٹس مندوخیل صاحب کا موقف ہے وہی حکومت کا موقف ہے، اور اسی لیے تو اگر یہ پیچھے جائیں گے تو پھر وہ 2 آنریبل جج بھی آ جائیں گے، اگر 2 وہ آ جائے آرڈر آف دا کورٹ جو ہوگا پھر 9 ججز کا آ جائے گا، 9 ججز میں پھر یہ 5-4 کا ہو جائے گا، تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ ایک نامناسب سی بات ہے۔ تو تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے؟ اب جسٹس جمال خان مندوخیل پھر واپس آ رہے ہیں کہ 3-4 کا فیصلہ ہے، اب الیکشن کمیشن بتائے کہ اب آپ کا کیا موقف ہے، الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی ہم نے 1 مارچ والا آرڈر دیکھا، اس میں 5 ججز کے دستخط تھے، 3-2 سے وہ فیصلہ تھا، اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس پہ عمل کر دیا۔ 1 مارچ کے عدالتی آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصلہ 2-3 کے تناسب سے ہے، فیصلے پر 5 ججز کے دستخط ہیں، وکیل الیکشن کمیشن نے یہ ساری بات بتا دی، اور ایکچوئل بات بھی اسی طرح سے ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے آرگومنٹس جاری رکھیں، اٹارنی جنرل کو کہا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پھر وہی بات کی، لیکن یہ درمیان میں آتا رہا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ سارا کچھ شروع ہو گیا، اپنا آرگومنٹس شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک اور بات کی، میں اپنے عدالتی فیصلے پر قائم ہوں، میں نے انتظامی اختیارات کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا تھا، اور ہم نے از خود نوٹس اور درخواستیں 3-4 کی شرح سے مسترد کر دی تھی، لیکن جو جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور جو کچھ فیصلہ وہی ہے جو 5 ججوں کا تھا، 5 ججوں نے کیس سنا تھا، اس لیے۔ اس کے بعد فاروق ایچ نائک صاحب آ گئے جی، انہوں نے اپنی پارٹی بننے کی درخواست دے دی، وہ پارٹی بن گئی درخواست، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، چیف جسٹس صاحب نے کہا پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنیں گے، آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے آرڈر کے بغیر کیسے عمل کیا، وہ بات دوبارہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب تھے، اور پھر جی عرفان قادر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب عرفان قادر صاحب نے استعفیٰ دے کے واپس آئیں گے، لیکن یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی مزے کی چل رہی ہیں۔ اب ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا، تو صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی۔ اب ایک بات جو بار بار پوچھی جاتی رہی وہ یہ تھی کہ بھائی 8 اکتوبر کی تاریخ آپ نے کیسے دی؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ 8 اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر فنڈز جو ہیں مل جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں کیوں دیں؟ اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو پھر آپ نے تاریخ کیسے بھیجی؟ آپ کے پاس یہ خفیہ رپورٹس آ چکی تھیں، سیکورٹی کی سچویشن آ چکی تھی، تو آپ نے پھر 30 تاریخ کس بنیاد پہ 30 اپریل کی تاریخ فکس کی ہے؟ یہ ساری چیزیں آ گئیں، اور اب وکیل الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل 218 کی ذمہ داری کسی بھی قانون سے بڑھ کر ہے، انتخابات کے لیے سازگار ماحول کا بھی آئین میں ذکر ہے، آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن 90 روز میں ہونا ہے، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اچھی تیاری کی ہے، چیف جسٹس صاحب نے اس کی تعریف کی، سجل سواتی صاحب کی، اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا، اور یہ اب تک کی یہی ہے جی یہ ہیئرنگ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ
اب انہوں نے کہا کہ آرڈر جاری تک شیڈول کے چند مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ جب آرڈر جاری کیا تو کاغذات نامزدگیاں موصول ہو چکی ہیں اور 22 مارچ شام کو جاری کیا گیا تھا، اس لیے الیکشن پروسیس بھی شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے 22 مارچ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا جسٹس منیب اختر۔ 22 مارچ کا آرڈر کب جاری کیا؟ جسٹس منیب اختر۔ اور آرڈر 22 مارچ کے شام تک جاری کیا، یعنی کہ جو انہوں نے منسوخ کر دیے تھے الیکشن جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ 22 مارچ کو انہوں نے منسوخ کیے تھے۔ کیا آپ کو فروری میں خیال آیا تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے؟ یہ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا تھا تو صدر کو 30 اپریل کی تاریخ کیوں دی؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے پوچھا۔ جسٹس منیب اختر کے سوالات نوٹ کر لیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت مجھے الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر سننا چاہتی ہے یا نہیں۔ عرفان قادر صاحب، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہ سب کچھ ہوا جی پہلے سیشن میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے جا کے یہ سارے معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 80% علاقوں میں کہا گیا جی کہ سیکورٹی کے خطرات ہیں، اور رپورٹس کے مطابق عوام میں عدم سیکورٹی کا جو ہے وہ بھی کافی احساس پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔